الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائل نے پوچھا ہے اگر عورت ننگے سر بال کھول کے نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، جب سے ہم نے انگریزی تعلیم کو حاصل کرنا شروع کیا ہے ہماری تو سوچ اور فکر بھی مغرب والوں جیسی ہو گئی ہے۔ یہاں پر میں ایک حدیث شریف جو کہ ابو داود شریف میں ہے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا باریک لباس پہن کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئیں تو میرے حبیب نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، فرمانے لگے اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جاتی ہے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے علاوہ اور منہ کے علاوہ باقی سارے بدن کا چھپانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ ننگے سر بال کھول کے نماز پڑھے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کی جلد نمبر 1 کے حصہ سوم میں نماز کی شرطوں کے بیان میں مسئلہ نمبر 16 میں اس کو بیان فرمایا ہے، اگر عورت باریک چادر اپنے سر پہ لے کے نماز پڑھے اور اس کے بالوں کی سیاہی چمک رہی ہو تو اس کی نماز ہرگز نہیں ہوگی۔ یہاں پر ننگے سر نماز کی بات نہیں ہو رہی، بال کھول کے نماز پڑھنے کا یہاں بیان نہیں ہے، بلکہ اپنے بالوں کو سنبھال کے اور چادر بھی لی ہوئی ہے لیکن وہ باریک ہے کہ اس کے بالوں کی سیاہی چمک رہی ہے تو سیاہی کے ظاہر ہونے کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جب سیاہی ظاہر ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ جو عورت ننگے سر بال کھول کے نماز پڑھ رہی ہے اس کا تو دین میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرے نمبر پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس جب حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن باریک دوپٹہ لے کے آئیں تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ دوپٹہ پھاڑ دیا اور ہدیۃً اپنے پاس سے موٹا دوپٹہ ان کو دے دیا۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کی حفاظت نہیں کرتا، اگر کوئی بندہ حیا نہیں کرتا، اپنے گریبان میں ایک چادر پٹے کی طرح ڈال لیتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو روشن خیال ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں یہ روشن خیالی نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ اور جو بندہ بے حیا ہو، بے غیرت ہو جائے اس کا دین کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور جس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ کبھی بھی رب کی رحمت کو نہیں پا سکتا۔ وہ 5 وقتی نماز کے بجائے ساری رات بھی قیام میں گزار دے، ساری رات رکوع سجود میں گزار دے اور دن کو روزہ بھی رکھے، اگر بندہ بے حیا ہو، اگر بندہ بے غیرت ہو جائے، نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے علاوہ عبادت قبول ہوتی ہے۔ اس لیے
حیا والی جو زندگی ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کا مقام ہے، اس کی قدر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔